بھی دیکھ رہا تھا، مگر موسیٰ خدا کے ساتھ تھا، اور خدا موسیٰ کہتا ہے اب تو ذرا مجھے چھوڑ دے، سوچیں آج تھوڑی دیر کے لیے۔ سر ایک منٹ ادھر آئیے گا۔ 40 دن کے لیے موسیٰ ان سے جدا ہوا پہاڑ پہ گیا۔ کتنے دن کے لیے؟ ایک لیڈر آپ کی زندگی میں کیا کر سکتا ہے سوچیں آج۔ ہارون جو کہ پہلا کائن ہے بائبل کا، ہارون کو نبی بھی بنایا گیا مگر ہارون لیڈر نہیں تھا۔ آج لوگ لیڈر نہیں رہنا چاہتے، آج لیڈر بننا چاہتے ہیں، لیڈر کے پیچھے کھڑا نہیں ہونا چاہتے۔ ہارون کاہن تھا، کاہن پہلی دفعہ جس کو جو چوگے تے کالر بڑے لا کے پاتے بڑے خوش ہوندے نا، جو پہلا چوگا اور جو پہنایا گیا نا وہ ہارون کو پہنایا گیا، اور پتھر اصل اتنا ایکسپینسو جوڑا دنیا میں کم ہی کسی نے پہنا ہوگا۔ بڑے بڑے فلم سٹارز نے آج بھی اس کو خرید کے پہن سکتے، اصل نگ لگے ہوئے تھے سر اس پہ، نگیاں نہیں، نگ بڑے بڑے، خوبصورتی انج، مگر وہ سر نہیں تھا۔ آپ جتنے مرضی انوائنٹڈ ہو جائیں، پلیز کو غور سے سنیں گا، آپ جتنے مرضی ڈائمینشن میں موو ہونے لگ جائیں، آپ کے وسیلے خدا مردے کیوں نہ زندہ کرنے لگ جائے، مگر آپ اپنے پاسٹر سے بڑے پاسٹر کبھی نہیں بن سکتے، آپ اپنے لیڈر سے بڑے لیڈر کبھی نہیں بن سکتے۔ پرابلم اس ملک میں سب سے بڑی معلوم ہے کیا ہے؟ جو جس کے پیچھے چلتا ہے نا وہ پیچھے چھری پراندھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہائے کیوں ہارون جیسا کوئی خادم نہیں ہے۔ ہارون بہت ہے دنیا میں، مگر یشوع جیسا تابعدار نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اس ایلیا جیسے لوگ ہیں جو آسمان کھول سکتے ہیں، آسمان بند کر سکتے ہیں، مگر الیشا جیسے نہیں ہیں کہ ان کی سوکھی ہڈیوں میں بھی قدرت آ جائے۔ اسی طرح پاکستان میں بہت بڑی ڈبیٹ چل رہی تھی، ڈبیٹ یہ تھی کہ اس میں انوائنٹنگ آ سکتی ہے، اس میں نہیں آ سکتی۔ انوائنٹنگ خدا کسی چیز میں بھی ڈال سکتا ہے، مگر خدا آپ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ خدا ان چیزوں کو نہیں مسا کرتا، خدا مجھے اور آپ کو مسا کرتا ہے۔ خدا نہ بلڈنگ مسا کرتا ہے، جب بلڈنگ انسان مسا کرتے ہیں۔ خدا بلڈنگ بنانا بھی نہیں تھے، بلڈنگ بھی انسان بناتے ہیں، اور وہ انسانوں کے لیے بنتی ہے۔ خدا نے جو بلڈنگ بنائی ہے نا وہ میں اور آپ ہیں۔ اگر سمجھ نہیں آئی رک جو تالیاں نہیں نوجوان، سمجھ آنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ہیکل کی بہت اہمیت ہے۔ خیمہ اجتماع جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو آج بھی پوری دنیا سے لوگ، ابھی پچھلے دنوں جوئش کلچر کے اندر نیا سال شروع ہوا ہے، ستمبر 28 کو آئی تھنک، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، ستمبر کا آخری ہفتہ تھا، ہاں جی ستمبر کا آخری 25 تھا شاید۔ اس کے بعد 4 اور 5 کو شاید یوم اوپر آیا، جس کو کفارے کا دن کہا جاتا ہے، جہاں پہ پوری دنیا کے جو کہ ہے نا گناہوں کے لیے کفارہ دیا جاتا ہے۔ یہ کہ دائرہ ڈبیٹ ہے، مگر اس کو ایک جگہ پہ لایا جاتا تھا اور اس کو ہیکل کہتے تھے، جس کی آج صرف ایک وال رہ گئی، اوریجنل ہیکل کی، مگر اس ہیکل کے اندر ڈیفرنٹ ڈیمینشنز تھی۔ ہاتھا تھا غیر اقوام کا، عورتوں کا، پھر قربانگاہ تھی، اس کے آگے جو کہ ہے ہاتھ دھونے کی جگہ، پھر ہیکل کا اوریجنل پیس، پھر اس کو پاک مقام کہتے ہیں۔ پہلے جو اوریجنل ہیکل صحرا میں تھی وہ یوں تھی، خیمے تھے جس کو ٹینٹ کہتے ہیں، اس ٹینٹ کے بعد ایک دروازہ تھا، وہاں سے قربانیاں لی جاتی تھی، کاہن اس کو چیک کرتا تھا، اس پہ داغ نہ ہو، خراب نہ ہو، لت نہ ٹوٹی ہے۔ ایسا جدو ہدیہ پان دی واری آندے سب تو پاٹا نوٹ پا لیندے نے لوگ، کتنی دفعہ بینک پہ لے کے جاؤ تو بینک والے کہنا بھائی یہ نوٹ نہیں تاڈے چلنے۔ کتنی شرمندگی ہوتی ہوئے گی پادری نو جدو بینک والا انہوں کہندا تیرے نوٹ 2 نمبر نے،
नई जगह प्रीच करे सर, उन्हें 5000 का हदिया पाया, मगर अंदरों नूर अद्धा पाटा होया निकलिया होया। उस बंदे को लाजमी पता होगा सर किस तरह से 5000 मेरी जेब में होए, तो मैंने खोला, मैंने पता ना अंदर है नहीं। तो पादरी चार ने काट के कहा, सर ये जिससे भी दिया खुदा उसको बरकत दे, मगर पैसे काम आते नहीं जी। वहां पे ना कहीं चेक करता था, लग ठीक है, डिंगी ठीक है, और फिर उसको लाया जाता था। आग जल रही होती थी वहां पे, उसको पकड़ के आंख से आंख मिला के वो कहता था अपने गुनाह इस पे डालते। उसको जब डलते थे उसको काट के टोटे करके आगे पा देता था। उसके बाद पाक तरीन मकाम और पाक मकाम की बारी आती, और काहिन जो ड्यूटी देता था वो जाता था। आप एक डिनोमिनेशन है, मैं नाम नहीं लेता, उसके चर्च में आप जाएं तो खब्बे या सज्जे हौद बने वाला छोटा पानी का, लोग के उत्ते जानते हैं तो स्लीप बनाते हैं। वो पानी का कॉन्सेप्ट है सर। कैथलिक चर्च में अंदर जाने लिए पानी भी आंदा है, तो पानी ला के जानते हैं, कोई स्लीप इंज बनाता कोई इंज बनाता। इस तरह भी बुरी बात नहीं है, लेकिन असल में वो हैकल का कॉन्सेप्ट है। जो आग वाली जगह थी ना, उसके बाद एक हौज था पानी का, उसमें काहिन अंदर जाऊंगी। अभी अंदर नहीं गया, अभी खैमा इस्तेमाल में है, कुर्बान का अपने हाथ धोता था, पाँव धोता था, मिट्टी झाड़ता सी, तो फिर पाक मकाम में जाता था, पर्दा उठाता था, अंदर चला जाता था। पाक मकाम के अंदर रोटियां पड़ी होती थी, 12 रोटियां, आज भी वो रखते हैं। 7 दिन तक वो रोटी को कोई निकाल नहीं सकता था। कितने दिन तक? 12 रोटियां 12 कबीलों को रिप्रेजेंट करती थी, हर कबीले की एक रोटी। उसके बाद एक साइड रोटियां, इस साइड वो शमादान था जिसको आप जूश कल्चर में बहुत से देखते हैं, लाइटें जलता था। उसके नीचे जो कुर्बान गाह की आग थी लाई जाती थी, और उसके अंदर एसेंस दिया जाता था, खुशबू, महक, परफ्यूम, ताकि हर टाइम वहां पे महक रहे कुर्बानी की खुशबू रहे, एसेंस होते थे अंदर। और 7 दिन बाद उस रोटी को बदला जाता था। हर रोटी ये हर कबीले को रिप्रेजेंट करती थी। हर रोटी मतलब कि रोबन का कबीला, यूदा का कबीला, फलाने का कबीला, फलाने का, फलाने का, फलाने का, हर एक लिए रखी जाती थी कि रोटी, और उस रोटी को फेंका नहीं जाता था। 7 दिन की बासी रोटी आज भी कहीं खाता है। कितने दिन की? 7 दिन बाद 12 रोटियां आती थी, तो वो निकाली जाती, खाई जानी थी। कहते हैं कहीं कभी भी उसको फेंकते नहीं थे। क्यों? क्योंकि कहते थे खुदा की हजूरी में रखी गई है। अगर 7 दिन की पई रोटी खुदा की हजूरी ताजी रह सकती है ना, उसको लेकर वो रोटी थी। यीशु ने क्या बोला? जिंदगी की रोटी, जिंदगी की रोटी। वो जो हैकल में रोटी रखते थे वो इंसान बनाते थे, मगर जो मैं और आप हैं, मुझे और आपको जिससे बनाया है उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। अगर मैं और आप उसकी हजूरी में रहेंगे तो कभी भी बासी नहीं हो सकते, बल्कि जिंदगी मुझ में और आप में बसती रहती है जब जिंदगी देने वाला मुझ में और आप में बसता है। अलीशा ने, मुझे अलीशा की जिंदगी बहुत पसंद है। क्यों? मुझे अलीशा की कैरेक्टर के जो मैनिफेस्टेशन है बहुत पसंद है। वैसे मुझे मूसा के दाऊद की जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है, अपना अपनी पसंद है, लेकिन अलीशा के ऊपर जब भी मैं सोचता हूं ना, मुझे डायरेक्ट यीशु याद आता है। अलीशा के जितने मौजज़े हैं ना, डायरेक्ट यीशु के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्ट। कैसे? अलीशा के वक्त में नबियों की औलाद थी, पास्टर इरफान साहब, उनके लिए रोटी बनी, लिप्सी खाना बनाया गया, बड़ी देग बनी। तो मेरा ये पादरी भी सी, मतलब कि कोई खा होएगा, वो जाके अपने वालों शारी की थी। कैप्टन साहब
थोड़ा पत्ता नहीं जरा होंगे जहरीला, अपने वालों ने बड़ा चंगा काम किया, मगर गलती हो गई उससे। मगर अगर मेरे और आपके दौर में गलती की होती किसी ने सर की करना से सोरा हाल, वो गलती से देग में डाल गया तो देखिए इतने जहर बन गया। अलीशा को लैके आए, यहाँ तो देख की है। अलीशा कोई बात नहीं, कहता है क्या लेके आओ? आटा। क्या मंगवाया उसने सर? रोटी कहां से बनती है? यीशु ने क्या बोला? जिंदगी की रोटी। एक मिनट। और यीशु ने क्या बोला था? अगर तुम्हें कोई जहर भी खिलाए ना, अगर अलीशा के हाथ के आटा उस देग में जाए तो वो जहर वाली देग जिंदगी देने के लिए रोटी बन सकती है। एक दिन की रोटी वाला रोटी खा के एक दिन तक जिंदा रह लेंदा ना बंदा। तो अगर अलीशा के हाथ का आटा ये कर सकता है तो यीशु के कलाम आपकी और मेरी जिंदगी में क्या कुछ करने का प्यार रखता है। कहता है जिंदगी की रोटी मैं हूं। उस साइकिल के अंदर रोटियां थी, आग थी। उस साइकिल के अंदर बड़े खूबसूरत सोने से बनाया गया था। किससे बनी थी? अंदर प्योर गोल्ड था, 24 कैरेट। उसमें लाल रंग है, यीशु के खून को रिप्रेजेंट करता है हैकल में। उसमें सफेद रंग है, खुदा की पाकीज़गी को रिप्रेजेंट करता है। उसमें पर्पल मूव कलर है, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव कलर जो था ना रंग, वो पर्पल कलर था। इससे थोड़ा सा डार्क जो कलर होता है, क्योंकि वो बीच समुंदर के अंदर एक ऐसे, मुझे उसके नाम नहीं आ रहा, वो शेल्स मिलती थी, शेल्स जिसमें से रंग बनता था। और दुनिया के बहुत चंद लोगों की रसाई थी वहां पर। उसको पकड़ के कूटा जाता था और उससे वो रंग बनाया जाता था। और दुनिया के बड़े अमीर लोग उसको कर सकते थे। हैकल में बहुत कुछ है, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, फिर मैं कलाम सुनाऊंगा। ये सिर्फ पाक मकाम है, पाक तरीन मकाम नहीं है। पाक मकाम तक जिस भी काहिन की ड्यूटी होती थी वो आ सकता था। उसको सफाई की जाती थी, हर हफ्ते रोटी बदली जाती थी, उसमें सुबह शाम आप आ सकते थे। डिफरेंट काहिनों की ड्यूटीज होती थी, डिफरेंट काहिन आ सकते थे। मगर एक ऐसा पर्दा था, वो पर्दे के पीछे पाक तरीन मुकाम है। इसको आप ये कह सकते हैं, चर्च का कॉरिडोर, चर्च की हदूद, एक ऑल्टर जहां पे क्वाइट टीम खड़ी हो जाए, और एक ऐसा पुरपिट जहां पे प्रीचर खड़ा होता हो। उस मेन पुरपिट तक ना कोई भी नहीं जा सकता था, काहिन नहीं जा सकते थे। कौन नहीं जा सकते थे? भी नहीं जा सकते थे। उस पर्दे को हटा नहीं कुछ सकता था। साढ़े दौर के लोग होंगे ना सर, तो सेल्फियां तो लाजमी लेंगे अंदर जाके। आपको सच, हम ना ब्राजील में थे, साओ पाउलो के अंदर, जनवरी की बात, फरवरी की बात है, फरवरी की। तो साओ पाउलो ब्राजील के अंदर रेप्लिका बना हुआ है टेम्पल ऑफ सोलेमॉन का, एग्जैक्ट रेप्लिका। और उसके पीछे उन्होंने खैमा इज्तिमा भी बनाया। जब हम लोग वहां पे गए, सारी जगह तस्वीरें ले लो, लेकिन जब पाक मकाम और पाथरी मकाम तक आए ना, वो एक रेप्लिका, ऐसा नहीं कोई हैकल बनी है कोई ऐसा, उन्होंने सिर्फ उसका बनाया है टूरिज्म के लिए। चर्च ने एक बनाया हुआ। तो उसके जब अंदर जाने लगे ना, तो उसने बोला तुम बहुत बड़े प्रोटोकॉल के थ्रू आए हो, तो हमने आपका फोन नहीं लिया। हम किसी को फोन की इजाजत नहीं देते यहाँ पे, इसलिए नहीं कि यहाँ पे खुदा अंदर बस रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे खुदा अंदर है और ये सब कुछ हो रहा है। खुदा हर जगह मौजूद है, हमें मालूम है। लेकिन इसकी सिर्फ ऑनर के लिए हम चाहते हैं कि ये ना तस्वीरें लोग लें, वरना यहाँ पे लोग सेल्फियां ले रहे हो। आप यकीन करें, खुदा मुझे माफ़ करें, उन्होंने फोन ना वाकई जमा हो गए सन। मैं एक होर पा दी तो उन्हें फोन नहीं दिता सी अपना। मैं जब अंदर गया ना सर, पाकिस्तानी इंसान पाकिस्तानी होता है, कोई ना कोई हरकत रह जाती है इंसान के अंदर।
بڑے آرام نہ فون کر دیا اور میں تصویر لینے لگا. اور مجھے ایک دم یاد آیا ایک چیز, میں کہ یہ تو مجھے نہیں دیکھ رہے, مگر جس کے لیے انہوں نے ریپلیکا بنایا نا وہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے. اور انہوں نے نا اس پاک مقام کے بعد جب اس نے پردہ ہٹایا نا تو وہ جگہ کہلاتی ہے پاک ترین مقام. اس کے اندر عہد کا صندوق تھا, لاٹھی تھی, آسا تھا. اصل منہ جو اترا تھا اس میں سے کچھ منہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا, اصل منہ اس کی کاپی میں بنائی. اور اصل میں ہیکل میں یہ رہتا تھا, باہر والی روٹی بدلتی تھی, اندر والی نہیں بدلتی تھی. اور جو لاٹھی ہے نا جہاں پہ وہ اس کے اندر پھل کہتے ہیں ایگزیکٹلی آ گیا تھا دوبارہ, پھول آ گئے تھے دوبارہ. لیکن جب وہاں پہ کھڑا تھا نا, جب میں نے اس پردے کو ہٹایا تو مجھے شریعت یاد آئی. سوچیے اگر آج میں اور آپ شریعت کے دور میں ہوتے, آج اس ملک کے اندر پتہ نہیں لوگ کیوں مسیانکزم کو پریچ کر رہے ہیں اتنا. میں کسی ڈینومینیشن کے خلاف نہیں, مگر میں مسیحیت کو کمپلیٹلی پریچ کرنا حق ہے میرا. لوگ کہہ رہے ہیں عید مناؤ, عید مناؤ, بالکل عیدہ ٹھیک ہے, بائبل کی میں مانتا ہوں, مگر وہ عیدوں کا بنانے والا میرے اور آپ کے اندر رہتا ہے, میرے اور آپ کے ساتھ رہتا ہے, میرے اور آپ کے اندر بستا ہے. وہ خود عیدیں میرے اور آپ کے اندر رہتی ہیں. لیکن مجھے اس سے یاد آیا پاسٹر عرفان صاحب کہ ایک وقت میں ہمارا ایک کھاتا تھا, صرف اس نے پردہ ہٹایا, مجھے ایک دم آنسو, میرے ساتھ دنیا کے بہت بڑے پیچھے سے ان کی آنسو سے آنکھوں گرنے لگ گئے, صرف اس یسوع کی قربانی کو سوچ کے. آپ کو معلوم ہے ان کے 3 نام تھے. یسوع جب یہودیوں سے بات کرتا ہے نا تو یسوع کہتا ہے راہ, حق اور. کیوں کہتا ہے یسوع ان کو؟ کیونکہ یہ جو ہیکل کا پروسیس ہے, اس کے دروازوں کے نام ہیں. اوریجنلی پہلا نام ہے راہ, پاک مقام کا نام ہے حق, اور جو پاک ترین مقام ہے اس کا نام زندگی ہے. رستہ, پاک مقام حق, ٹروتھ, یہ ٹروتھ ہے کہ خدا ہے. مگر جو پاک ترین مقام ہے نا اس کو کوئی بھی عام یہودی بھی دیکھ نہیں سکتا تھا, کہیں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. یہ سنن کو پتہ کیا بولا؟ تمہارا سردار کہیں جہاں پہ جا کے دیکھ سکتا نا وہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. وہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. یسوع کے بغیر نہ رستہ ہے, یسوع کے بغیر نہ سچائی ہے, یسوع کے بغیر نہ زندگی ہے. وہ جو پاک ترین مقام میں جا کے قربانیاں چڑھاتے تھے, وہ میرے اور آپ کے لیے خود قربان ہونے کے لیے زمین پہ آ گیا. جس نے میرا اور آپ کا کفارہ دیا ہے وہ پاک تھا, وہ بے عیب تھا, نہ اس میں گناہ تھا, نہ وہ گناہ کرتا تھا, نہ گناہ سے واقف تھا, مگر میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا کے صلیب پہ چلا گیا تاکہ مجھے اور آپ کو زندگی دے. جو زندگی دینے کا اختیار رکھتا ہے اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے, اور یسوع کے بغیر کسی اور کے پاس زندگی نہیں ہے. بولو خداوند یسوع کے نام کی. پاک ترین مقام کے اندر خدا کی حضوری رہتی تھی. سردار کہیں سال میں 1 دن اندر جاتا تھا, اور جب اندر جاتا تھا تو رسی باندھ کے جاتا تھا, گھنٹیاں پہن کے جاتا تھا. مگر یسوع نے جو میرے اور آپ کے لیے کر دیا ہے وہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. سولا زندگی کی روٹی میں اسے غور سے کہا اگر تم مجھ سے پیتی تو دوبارہ کبھی بھی کہتا اگر تم مجھ سے مانگ لیتی نا, اگر تم میرے ہاتھ سے پی رہتی تو دوبارہ کبھی بھی.
کیا پیاس اجساد آپ کی اور میری زندگی میں، کس پیاس کو میں اور آپ جی رہے ہیں. موسیٰ اس کے ساتھ ملتا ہے اور خدا اس کو پتہ کیا کہتا ہے؟ اب تو مجھے ذرا جانے دے. سر یعقوب صرف ایک رات کے لیے اس کے ساتھ لڑا. موسیٰ 40 دن تک خدا کے ساتھ ہی جڑا رہا تھا. 40 days and 40 nights. اس کو خدا مار کے گیا یعقوب کو. اس لیے یہودی ران کا گوشت نہیں کھاتے، انڈر کٹ کا گوشت نہیں کھاتے، آج بھی نہیں کھاتے. مگر موسیٰ کو پتہ کیا کہتا ہے؟ مجھے ذرا چھوڑ دے، میں جاتا ہوں، ان کا انصاف کرتا ہوں. موسیٰ پتہ کی کہتا ہے؟ رک جا، میں مجھے آ رہا ہوں. جاتا ہے اور جب وہ واپسی آتا ہے، 32 باب کی آخری آیتوں میں یہ واقعہ لکھا ہے. موسیٰ دوبارہ آتا ہے اور موسیٰ جب دوبارہ اس کے پاس آتا ہے تو اس کو کہتا ہے انہوں نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب تو ان کو معاف کر دے، یا وہ جو میرا نام تو نے زندگی کی کتاب میں لکھا ہے وہ نام میرا مٹا دے. اور وہ کتاب کا ذکر مکاشفے کی 5ویں باب میں ہے. اور جو تخت پہ بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جو باہر سے اور اندر سے لکھی گئی تھی، اور اس کو 7 مہروں سے بند کر دیا گیا تھا. نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے، نہ اس کو کھولنے کے لائق کو ملا، نہ اس کو پکڑنے کو لائق ملا، بلکہ فرشتہ یہاں تک منادی کرتا ہے نہ اس کو کوئی دیکھنے کے لائق تھا اس دنیا کے اوپر. اور یوحنا اسی باب میں لکھتا ہے، اسی آیتوں میں، اور میں زار زار رونے لگا. معلوم ہے کیوں رونے لگ گیا؟ کیونکہ جان گیا کہ میرا نام اس کتاب میں اگر نہیں نکلا تو میں زندگی کا تاج نہیں پا سکتا ہوں. وہ رو رہا ہوگا، اس کو یاد آ رہا ہوگا، میں تو یسوع کے سینے پہ سویا تھا، میں تو صلیب تک اس کے ساتھ تھا. مگر اگر اس کتاب کو نہ کھولا گیا تو ہم میں سے کوئی بھی زندگی کا فرزند نہیں بن سکے گا. کیونکہ جب تک یہ کتاب کھلے گی نہیں، نام اندر سے کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے، اور جس کا نام اس کتاب میں ہوگا صرف وہی اس میں داخل ہو سکتا ہے. کہتا ہے میں زار زار رونے لگا. کاشی کی کتاب 5واں باب. پھر میں نے ایک زوراور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی موریں توڑنے کے لائق ہے. کیا کہتا ہے؟ کھولیے بھائی یا نہیں؟ دوسری آیت پڑھ رہے ہیں، 5ویں باب کی دوسری نمبر آیت. پھر میں نے ایک زوراور فرشتے کو بلند آواز سے کیا کرتے دیکھا؟ کیا منادی کرتے دیکھا؟ کہتا ہے فرشتہ پہلے منادی کر رہا ہے. چند چیزوں کی فرشتے منادی کر سکتے ہیں، میں اور آپ اس کو اس دنیا پہ جی بھی سکتے ہیں. کہتا ہے میں نے زوراور فرشتے کو بڑی بلند آواز سے منادی کرتے سنا، کون اس کتاب کو کھولنے کے لائق ہے، کون اس کتاب کو لینے کے لائق ہے اور اس کی موریں توڑنے کے لائق ہے. اور کوئی شخص آسمان میں یا زمین پر یا زمین کے، ایک دفعہ پھر زمین کے، ایک دفعہ پھر کیا لکھا ہے؟ زمین کے، نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ اس زمین کے نیچے، پاتال میں، اس کتاب کو کھول لیں یا اس پر
ادھر پھر یہاں اس پر کہہ رہا ہے رک جاؤ. فرشتہ کہہ رہا ہے نہ کوئی اس کو کھول سکتا ہے. ایک چیز اور بتا دوں, یہ جس کے ہاتھ میں ہے وہ اتنا پاک ہے. شکھا رکھا یا تھرا راورا کہتا ہے اس کو کھولنا اور اس کی مورے توڑنے دور کی بات ہے, نہ کوئی اس کو نظر دیکھ سکتا ہے. ایک ایسی کتاب جس کو دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا, ایک ایسی کتاب جس کو کھولا نہ چاہتا تو میں اور آپ جہنم کے فرزند ہیں. ایک ایسی کتاب اگر اس کو کھولا نہ چاہتا تو موسیٰ, ابراہیم, اسحاق اور جتنے نبی پیدا ہوئے سب جہنم میں پڑے رہتے. ایک ایسی کتاب جس میں زندگی ہے, ایک ایسی کتاب جس میں زندگی بستی تھی, جس میں نام تھے لوگوں کے. آدم سے لے کر مسیح کے واپسی آنے تک ہر شخص جو اس کے لہو کے وسیلے آسمان کی بادشاہ میں جانے کے لائق ہے, ان کے نام اس کتاب میں لکھ دیے گئے ہیں. آپ اپنی دعاؤں کی وجہ سے خدا کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے. آپ اپنی ٹائٹ دینے کی وجہ سے خدا کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے. لکھتا ہے اس کتاب کو نہ کوئی کھولنے کے اور نہ اس پہ نظر کرنے کے کوئی لائق ہے. ایک ایسی کتاب جو خدا کے ہاتھ میں ہے, ایک ایسی کتاب جس کو خدا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں یسوع کا نام مت لو. اگر یسوع کا نام نہیں لینا تو اس کتاب میں آپ کا نام بھی نہیں ملنا ہے. اگر یسوع کو نہیں مانتے تو اس کتاب کو آج بھی موروں سے بند کیا جایا ہوتا. بائبل لکھا ہے نہ آسمان پر, نہ زمین پر, نہ زمین کے نیچے کوئی اس کو کھول دے, اس کی مورے کو توڑنے کے لائق نہیں ہے. یہاں تک وہ لکھتا ہے, فرشتہ کہتا ہے اس پر کوئی نظر نہیں کر سکتا ہے. اگر وہ کتاب بند ہو تو آپ اس جہنم کے فرزند ہیں. موسیٰ اس کتاب کے لیے لکھتا ہے خروج 32 باب میں, خروج 32 باب, ایک منٹ دیکھیے گا. The book of Exodus, بائبل کی دوسری کتاب, اس کی 32 نمبر آیت, 32 باب کی 32 نمبر آیت. اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر, ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے کیا کر, اس کتاب کو کسی فرشتے نے نہیں لکھا. اس کتاب کو نہ جبرائیل نے لکھا ہے, نہ مکائیل نے لکھا ہے, نہ ہی لوسیفر نے لکھا ہے. اس کتاب کو نہ جبرائیل نے پڑھا ہے, نہ مکائیل نے پڑھا ہے, نہ لوسیفر نے پڑھا ہے. اس کتاب کو جسم کے اندر صرف ایک شخص نے دیکھا ہے, اس کا نام موسیٰ ہے. بائبل میں لکھا ہے یہ وہ کتاب ہے جو خدا کے ہاتھ میں ہے. مگر بائبل میں کیا کہتا ہے موسیٰ, اور اب اگر تم ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر, ورنہ میرا نام اس کتاب میں. سر موسیٰ نے پیور کو کتاب کا دسیا سر. بہت سے لوگ کہتے ہیں موسیٰ نے خدا نے نہ روایا ہونا ہے. نہیں نہیں سر, موسیٰ کو خدا نے وہ کچھ دکھا دیا جو یوحنا نے نہیں صحیح دیکھا. کاشفہ لکھتے ہوئے بھی موسیٰ بہت بڑا خاتم ہے بائبل کا. موسیٰ پتہ کیا کہتا ہے, جو سب تو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ کتاب ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر موسیٰ کا نام اس کتاب میں سب سے پہلے ہوگا. میرا اپنا مان ہے بھائی, بھائی تھے فیس بک کا بڑا رولا ہے بھائی, لوگ کی کہنے وہ فلانے کہتا فلاں. بھائی میں تھاٹ دے رہا صرف, میں نہیں کہہ رہا ہونا ہی ہونا ہے. میرا اپنا خیال ہے, میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں. سر کلیئر کر دینا چاہیے نا بھائی, 6 مہینے بعد کوئی ویڈیو کاٹ کے نوی اسٹوری سنا دے. ہاں سر, بڑے بڑے پادری تھے حضرت نے اس ملک میں, خدا کے کلام نہیں سن دے, وہ خدا کے کلام میں سے غلطیاں ڈھونڈ رہے ہیں. ہر انسان سے غلطی ہو جانی, میں تو ماننا
کوئی میرے سے بتائیں کتنا غلطی ہوگی ہے. ہم کو کمپیوٹر تھوڑا انسان ہے. سر موسیٰ کے پاس کہاں سے مکاشفہ آیا ہوگا؟ خدا نے اس کو کتاب دکھائی تھی. مگر یوحنا کو پتہ ہے فرشتہ کیا کہتا ہے؟ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے. چند لوگوں کو خدا اتنا پیار کرتا ہے نا, خدا اپنے پروٹوکول ان کے لیے بدل دیتا ہے. خدا نے بولا تھا میں ساروں کو مار دوں گا, چاہیے تھا, انہوں نے گناہ ہی نہ برداشت کیا, انہیں خدا نے ڈائریکٹ گال کی تھی. آج لوگ ڈرتے ہیں خدا سے بات کرتے ہیں. کیوں شرمانا ہے؟ موسیٰ والا کیا بولا؟ مارنا ہے نا, مار چھاڑ. اس کا ایک حل ہے, اگر انہوں نے مارنا نا پہلے مجھے مار. اور وہ جسم کی موت نہیں تھی, اپنی زندگی کی موت تھی. اس سے میں موت سے نہیں ڈرتا سر, کبھی مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا. ایک دن میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. مت موت سے ڈریں, مت اپنی بیماری کو لے کے پریشان رہو. ہائی 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 ہائی, کوئی گل نہیں ہے تو ٹھیک ہے. بھائی موسیٰ بھی تھک لائی سی, موسیٰ بھی that was the problem in Moses. کہتا ہے یا تو میرا نام اس میں سے نکال دے, یا انہوں زندہ دے دے مینوں واپسی. ایک موسیٰ نے دعا نہیں کی ہے, یسوع نے قربانی اور آپ زندگی کے فرزند بنتے ہیں. موسیٰ نے اپنے منہ کو کھولا, یسوع نے اپنے بدن کو کھول کے اس لہو پہ دنیا پہ بہایا, جس لہو کے وسیلے میں اور آپ زندگی پاتے ہیں. اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ مسیح کا خون ہابل کے خون سے بہتر باتیں کرتا ہے. عبرانیوں 12واں خط اس کی 24واں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ مسیح کا خون, یسوع کا خون ہابل کے خون سے بہتر باتیں کرتا ہے. اگر ہابل کا خون بول سکتا ہے, پیدائش 5 باب میں قائن اور حابل کا ذکر ہے, جب وہ مارا جاتا ہے, قتل کیا ہے, تو خدا کہتا ہے تیرے بھائی حابل کا خون زمین سے مجھے. اگر حابل کا خون بول سکتا ہے تو مسیح کا خون آج میرے اور آپ کے لیے بولنے کا اختیار رکھتا ہے. حابل کا خون زمین میں جا کے بولا, مسیح کا خون زمین میں جا کے زندگی دے گیا. حابل کا خون گرا تو موت کھلی, قبر کھلی, انسانوں کو زمین نے کھانا شروع کیا. مگر جب مسیح کا خون گرا تو قبروں کے منہ بند ہو گئے, قبر کی قدرت چلی گئی, موت کا اختیار چلا گیا. جو آج رات یہاں پہ موجود ہے وہ حابل کے خون سے بہتر بولنا جانتا ہے. کہتا ہے یا تو ان کو معاف کر ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے مٹا دے. کہتا ہے اسی باب خروج کے 32ویں باب میں, سات نمبر آیت, تب خداوند نے موسیٰ کو کہا نیچے جا, کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال کر لایا بگڑ گئے ہیں. وہ اس راہ سے جس کو میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھیر گئے ہیں. انہوں نے اپنے لیے ڈھلا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانیاں چڑھا کر یہ بھی کہا اسرائیل یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو ملک مصر سے نکال کر لایا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش ہے, اس لیے تم مجھے اب سر اس باڈی میں آپ اس ڈیمینشن میں جی سکتے ہیں کہ آپ خدا کو پکڑ لیں. یہ میں یعقوب کی بات نہیں کر رہا,